الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة صدق الله العظيم. اللہ عز و جل نے سورہ بلد کے اندر یہ بات بیان کی، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے انسان کو مشقتوں میں پیدا کیا ہے، چاہے امیر ہو یا غریب ہو، مالدار ہو یا نادار ہو، غنی ہو یا مفلس ہو، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اپنی اپنی مشقت میں پیدا کیا ہے. یہ فطرت انسانی ہے، اس کو مشقتوں کا سامنا کرنا پڑے گا دنیاوی زندگی میں رہتے ہوئے. پھر اسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انعامات کا تذکرہ کیا اور یہ فرمایا کہ الم نجعل له عینین، کیا ہم نے انسان کو دو آنکھیں نہیں دی؟ ولسانا وشفتین، کیا ہم نے انسان کو ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں دی؟ وہدیناہ النجدین، اور ہم نے اسے دو راستے دکھائے، خیر کا راستہ اور شر کا راستہ، نیکی کا راستہ اور برائی کا راستہ، اور ہم نے اس کے لیے کلیئر اینڈ کٹ بالکل واضح کر کے رکھ دیا کہ کون سا راستہ اپنانا ہے جس میں نجات ہے اور کون سے راستے کی طرف جانے میں بربادی اور ہلاکت ہے. ہم نے انسان کے لیے یہ سب کھول کر رکھ دیا، واضح کر دیا. آگے اب جہاں سے باقی تھا، فلاقتحم العقبہ، مگر اس سے یہ نہ ہو سکا کہ گھاٹی میں داخل ہوتا. پہاڑوں کے درمیان میں جو جگہ ہوتی ہے اس کو گھاٹی کہا جاتا ہے، گھاٹ جس کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دو راستے دکھائے، ایک راستہ نیچے کی طرف جاتا ہے اور ایک راستہ گھاٹ کی طرف جاتا ہے، بلندی کی طرف جاتا ہے. انسان کے لیے نیچے جانا بڑا آسان ہے، وہ نفسانی خواہشات کے حوالے ہو جائے، بالکل ڈھیلا پڑ جائے تو وہ گر جائے گا، نیچے کی طرف چلا جائے گا. اور انسان کو اگر بلندی کی طرف جانا ہو تو پھر اسے نیک اعمال اختیار کرنے پڑیں گے، دشوار عمل کو اختیار کرنا پڑے گا، تبھی وہ گھاٹی کو کراس کر سکتا ہے، پار کر سکتا ہے، اس پر چڑھ سکتا ہے. گھاٹی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تشبیہ ہے، اللہ تعالیٰ نے نیک اعمال کو گھاٹی سے تشبیہ دی کہ نیک اعمال پر مداومت اختیار کرنا، نیک اعمال انجام دینا گویا ایسا ہے جیسے کہ آدمی کوئی گھاٹی پر چڑھ رہا ہو، اس کی طرف چڑھ رہا ہو. تشبیہ اس طرح بھی ہے کہ گھاٹی میں آدمی دشمن سے محفوظ رہ سکتا ہے، گھاٹی کے راستے پر چڑھ کر اس کے خم و پیچ سے واقف رہ کر آدمی دشمن سے محفوظ رہ سکتا ہے، نجات پا سکتا ہے دنیا میں. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ نیک اعمال اختیار اس نے کیے نہیں، یہ گھاٹی میں داخل ہوا نہیں، جس کی وجہ سے یہ آخرت کے عذاب سے نجات پا لیتا. گویا مشقتیں تو ہر طرف ہے، دنیا کے اندر مشقت ہی مشقت ہے، انسان کو مشقتوں میں پیدا کیا گیا ہے، لیکن جس مشقت کو اختیار کر کے وہ نجات پا لیتا، انسان نے ایسی مشقت کو اختیار نہیں کیا. فلاقتحم العقبہ، مگر اس سے یہ نہ ہو سکا کہ گھاٹی میں داخل ہوتا. آخرت کی بھلائی کو پا لینے کے لیے دنیا میں احکام شریعت کی اس گھاٹی سے وہ نہ گزرا، اس گھاٹی کو اس نے کراس نہ کیا جو نفس پر بڑی شاک ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 ایسے عمل آگے بیان کیے جو خصوصیت کے ساتھ دشوار ہیں.
ہارڈ ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ عمل اختیار کر لیتا، مشقت یہاں پر اٹھا لیتا تو وہ نجات پا جاتا، وہ کامیاب ہو جاتا۔ وما ادراک ما العقبہ، اور آپ نے سمجھا کہ گھاٹی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں محبت بھرے انداز میں، وما ادراک ما العقبہ، آپ نے سمجھا کہ گھاٹی کیا ہے؟ فک رقبہ، گردن کا چھڑانا ہے۔ گردن کو چھڑانا یعنی غلاموں کو آزاد کرنا۔ پہلے کے زمانے میں غلام کا دور تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورت جب اتاری تھی تب بہت سارے بیچارے مسلمان ظلم اور تشدد کے شکار تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترغیب دلائی مسلمانوں کو کہ غلام آزاد کرو، بہت بڑی چیز ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کھانا کھلانا اور صدقے کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ گویا غلام کو آزاد کرنا اللہ تعالیٰ نے پہلے بیان کیا۔ بعض ائمہ جن میں ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ غلام کو آزاد کرنا، گردن کو چھڑانا، یہ صدقے سے افضل ہے، اسی آیت کے پیش نظر، کیونکہ ترتیب اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کی کہ غلام کو آزاد کرنا۔ اچھا، اس میں غیر مسلم اور مسلم دونوں شامل ہیں۔ آج کل بے قصور قیدیوں کو رہا کرانا بھی اس میں داخل ہے۔ بیچارے کتنے سال سے معصوم قید و بند میں محبوس ہوتے ہیں اور ان کا کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ بارہا ہم خبر اخبار میں پڑھتے ہیں کہ اتنے سال کے بعد بیچارہ وہ آزاد ہوا اور اس کو رہائی ملی اور نکلا باہر، اس کا کوئی قصور نہیں تھا، بے گناہ اندر سڑا رہا، اتنے سال اس نے زندگی کے گوا دیے۔ تو بے قصوروں کو رہا کروانے کے پیچھے سعی کرنا یہ بھی اس کے اندر داخل ہے۔ بعض مفسرین کا کہنا کہ مقروض کے قرض کی ادائیگی میں مدد کرنا، یہ بھی گویا گردن چھڑانا ہے، کیونکہ بیچارہ مقروض بھی دبا ہوتا ہے اور گویا اس کی گردن بھی کسی کے حوالے ہوتی ہے۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربۃ او مسکینا ذا متربہ، یا فاقے کے دن یعنی جب فقر و فاقہ کی ہوا عام چل رہی ہو، جب قحط ہو، مندی کا زمانہ ہو۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا فاقے کے دن کسی رشتہ دار یتیم کو یا مٹی میں پڑے ہوئے کسی محتاج شخص کو کھانا کھلانا۔ سبحان اللہ۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ، تو فاقے کے دن کسی رشتہ دار یتیم کو یا مٹی میں پڑے ہوئے کسی محتاج شخص کو۔ مٹی میں پڑے ہوئے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اتنا زیادہ مفلس اور بےکس ہے، نادار ہے کہ گویا مٹی میں پڑا ہوا ہے، بہت زیادہ جس کو ضرورت ہو، ایسے مسکین کو کھانا کھلانا۔ مالداروں کو اکٹھا کر کے ان کی دعوت کرنا، ہزاروں کی تعداد میں جو کھاتے پیتے لوگ ہیں ان کو کھلانا، یہ بڑا آسان کام ہے۔ اس میں شہرت ہوتی ہے آدمی کی، نیک نامی ہوتی ہے، لیکن جو بیچارے مسکین ہیں جن کے پاس کچھ نہیں، جن کو کھلانے پر آدمی کی شہرت بھی نہیں ہوگی، اس کے چرچے بھی نہیں ہوں گے اور اس کے شہر میں ڈنکے کی بھی نہیں ہوں گے، ایسے لوگوں کو کھلانا بہت زیادہ ثواب کا کام ہے۔ جتنی زیادہ احتیاج اور ضرورت کسی شخص کو ہو، اس کی ضرورت کو اگر پورا کیا جائے تو ثواب بھی اسی اعتبار سے ملتا ہے۔ جتنی زیادہ ضرورت کو پورا کیا جائے، ثواب بھی اتنا ہی زیادہ آدمی کو ملتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے، اس کا قانون ہے۔ مفسرین کہتے ہیں خصوصاً جب اپنے اہل و عیال کی فکر اور ضرورت کا خیال بھی ستا رہا ہو کہ میں ان کو کیا کھلاؤں گا، اس وقت آدمی دوسروں کو بھی کھلائے، یہ بڑا دشوار کام ہے، لیکن یہ گھاٹی ہے جس کو کراس کرنے سے نجات ملتی ہے کہ اپنی تو آدمی کو فکر ہو، گھر والوں کو کھلانے کی تو فکر ہے ہی، لیکن ساتھ ساتھ میں اوروں کی بھی فکر ہے۔ آج ہمارا مزاج کیا ہے؟ پہلے اپنی فکر کرنے، اپنے گھر والوں کو کھلانے کی فکر کر، پھر اس کے بعد تو باہر جا۔ گھر والوں کی فکر تو کرنی ہے، ان کو مقدم رکھنا ہے، ان کا حق ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں دوسروں کو بھی کھلانے کی فکر کرنی ہے۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، ایسے غریب شخص کو جو نادار ہو،
یہ مراد ہے ذی متربہ سے، ذا متربہ، نہایت غریب آدمی کی طرف اشارہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں چند روایتیں بیان کی ہیں جو آپ حضرات کے سامنے آج پیش کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السعی علی الارملة والمساکین کالسعی فی سبیل اللہ واحسبہ قال کالقائم لا یفطر وکالصائم لا یفطر۔ جو بیواؤں کو اور مسکینوں کو مدد کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے، ان کے لیے، ان کو کھانا کھلانے کے لیے، ان کا انتظام کرنے کے لیے جو آدمی کوشش کرتا ہے بیواؤں کو اور مسکینوں کو، تو یہ ایسا آدمی ہے جیسا کہ اللہ کے راستے میں کوئی جہاد کر رہا ہو۔ اور راوی کہتے ہیں مجھے یہ خیال ہے کہ حضور نے فرمایا ہے یہ اس شخص کی طرح ہے جو نماز کے اندر مسلسل کھڑا رہے اور نہ تھکے، یعنی بغیر آرام کے وہ نماز پڑھی ہی جا رہا ہے، ایسے شخص کی طرح ہے۔ یا اس روزے دار کی طرح ہے جو کبھی افطار نہ کرے، مسلسل اس کا روزہ چلتا رہ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ خلاصہ یہ ہے ان سب اعمال کا کہ مال کی محبت اور اس کی گندگی جب تک دل سے صاف نہیں ہوگی، مال کی محبت اور اس کی گندگی جب تک دلوں سے صاف نہیں ہوگی تب تک نجات مشکل ہے۔ یہی خلاصہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ مسلمان تعداد میں تو بہت زیادہ ہوں گے لیکن دنیا کے نزدیک وہ بالکل رسوا اور ذلیل ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، تعداد میں ہم کم ہوں گے کہ یہ ہماری حالت ہوگی کہ جگہ جگہ ہم ذلیل اور رسوا ہوں گے؟ حضور نے جواب دیا کہ تعداد میں تو بہت زیادہ، مثل زبد البحر، سمندر کی جھانک کی طرح ہوں گے، لیکن تمہارے اندر دو چیزیں ایسی آ جائیں گی جس کی وجہ سے دنیا میں تم ذلیل اور رسوا ہوں گے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کو ناپسند کرنا۔ آج اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کے اندر یہی دو چیزیں ہیں کہ انسان بس مال کے پیچھے پاگل بنا ہوا ہے، اپنی جیب بھرنی ہے، پیسے کمانے ہیں کسی بھی طریقے سے ہو۔ عافیت کوئی شخص تلاش نہیں کر رہا۔ عافیت کے ساتھ اگر آدمی کو صبح شام کھانا مل جاتا ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن انسان بس پاگل بنا ہوا ہے، ایک طرح کا پاگل پن چھایا ہوا ہے کہ حلال طریقے سے ہو یا حرام طریقے سے ہو پیسے آنے چاہیے۔ حب الدنیا اسی کو کہتے ہیں، دنیا کی محبت اور موت کو ناپسند کرنا۔ موت کو ناپسند کر کے آدمی دنیا کے پیچھے نہ جانے کتنی لمبی لمبی امیدیں باندھ رہا ہے، میرے بعد میری اولاد کا کیا، پھر میرے پوتوں کا کیا، میں یہ بھی دیکھ لوں، میں وہ بھی دیکھ لوں۔ انسان کو موت تو آنی ہے، گارنٹی تھوڑی ہے کہ آدمی کو کتنی زندگی ملے گی۔ آج جوان بھی جا رہا ہے، اڈلٹ بھی جا رہا ہے، بوڑھا بھی جا رہا ہے، تو موت کے لیے کوئی گارنٹی نہیں۔ جب وہ وقت آتا ہے تو لا یستقدمون عنہ ساعۃ ولا یستأخرون، اس سے نہ لوگ آگے ہٹ سکیں گے نہ پیچھے ہٹ سکیں گے، وہ ایک وقت مقرر ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ اپنے مال کو خرچ کرو، قربان کرو، اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینے والے بنو۔ اس سلسلے میں آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ آیت کریمہ بھی آپ حضرت کے سامنے تلاوت کی گئی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی طرف ترغیب دلائی کہ یتیم کو کھلاؤ، اور وہ یتیم بھی ایسا ہو جو رشتہ دار ہو۔ اس میں یتیم کو کھلانا تو بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند ارشادات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کو کھلانے کے سلسلے میں فرمایا کہ وہ شخص جو کسی رشتہ دار یا غیر رشتہ دار یتیم کو کفایت کرے، اس کی کفالت کرے، جنت میں اس طرح وہ ہوگا کہ یہ انگلی اور یہ انگلی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی اور بیچ والی انگلی کو اکٹھا کر دیا کہ دونوں انگلیوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رکھا، اس طرح کہ وہ شخص میرے ساتھ جنت میں اس طرح ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے گھر میں بہترین گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم سے نیک سلوک ہو رہا ہو، اور بدترین گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم سے بد سلوکی ہو رہی ہو۔ اس لیے کسی گھر میں یتیم کو پالنا بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا اور محض اللہ کی خاطر پھیرا، اس بچے کے ہر بال کے بدلے جس پر اس شخص کا ہاتھ گزرا اس کے لیے نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ اور جس نے کسی یتیم لڑکے یا لڑکی کے ساتھ نیک برتاؤ کیا اور وہ اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیاں اس طرح ملا دی۔ ابن عباس کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی یتیم کو اپنے کھانے اور پینے میں شامل کیا، اس کو ساتھ میں اپنے ساتھ کھانے بٹھا لیا، جس نے کسی یتیم کو اپنے کھانے اور پینے میں شامل کیا، اللہ نے اس کے لیے جنت واجب کر دی، الا یہ کہ وہ کوئی ایسا گناہ کر دے جو معاف نہ کیا جا سکتا ہو، یعنی کفر و شرک کا ارتکاب نہ کرے۔ تو یتیم کو کھلانے پر بڑی فضیلت، ان کے ساتھ حسن سلوک کی بڑی فضیلت ہے، یہ محل رحمت ہے۔ خاص کر کے وہ یتیم جب رشتہ دار ہو تو صلہ رحمی کا بھی ثواب ملتا ہے۔ صلہ رحمی بہت بڑی چیز ہے، اس سے عمر کے اندر اضافہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ برکتوں سے نوازتے ہیں۔ اس کے متعلق بھی آپ حضرات کے لیے میں نے چند حدیثیں جمع کی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ من احق بحسن صحابتی یا رسول اللہ، یعنی سب سے زیادہ میں صلہ رحمی کروں تو کس کے ساتھ کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا امک، تیری ماں کے ساتھ۔ حسن سلوک سب سے زیادہ، اگر کوئی کسی حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار ہے تو وہ تیری والدہ ہے، امک۔ یہ شخص، اس شخص نے پھر سے سوال کیا، پھر سے حضور نے جواب دیا امک، پھر سے سوال کیا، پھر سے حضور نے جواب دیا امک، اور چوتھی مرتبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابوک، تیرے والد۔ پتہ چلا کہ ماں کا حق بہت زیادہ ہے۔ شریعت اسلام نے، شریعت مطہرہ نے ماں کے حق کو باپ کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ رکھا ہے، کیونکہ وہ مشقت برداشت کرتی ہے، پریگننسی کی حالت میں بہت زیادہ مشقت اٹھاتی ہے 9 مہینے تک، پھر ڈیلیوری کے ٹائم پر باقاعدہ مشقت، اور اس کے بعد بھی دودھ پلانے کی مشقت۔ تو 3 مشقتوں کی وجہ سے اس کا درجہ 3 گنا زیادہ ہے۔ تو ماں کے ساتھ حسن سلوک یہ صلہ رحمی میں سب سے اول نمبر پر ہے۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رغم انفہ رغم انفہ رغم انفہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ وہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، یعنی وہ ہلاک اور برباد ہو گیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ من یا رسول اللہ، کون ہے اللہ کے رسول؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا من ادرک والدیہ عند الکبر احدہما او کلاہما ثم لم يدخل الجنہ، وہ شخص جس نے اپنے والدین میں سے دونوں کو یا ان میں سے کسی ایک کو پایا بڑھاپے کی حالت میں، اور ان کی ایسی خدمت نہ کی جس کی وجہ سے وہ جنت کا مستحق بن جائے، ہلاک ہو گیا وہ شخص۔ یعنی جو شخص اپنے والدین کو بڑھاپے میں پائے، ان کی ایسی خدمت کرے، ان کو راضی کرے، ان کی جوتیاں سیدھی کرے، ان کو پانی پلائے، ان کے پیر دبائے، ان کو شکایت کا موقع نہ دے، اپنی طرف سے کوئی تکلیف نہ پہنچنے دے، یہ آدمی جنت کما سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر رکھا ہے۔ تو اس کے باوجود بھی اگر وہ جنت میں داخل نہ ہو سکا تو ایسا شخص برباد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من احب ان یبسط له فی رزقه وینسأ له فی اثره فلیصل رحمہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جس شخص کی یہ چاہت ہو کہ اس کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے، برکتوں سے نوازا جائے، یعنی اس کی عمر بڑھا دی جائے، یا اس کی موت کو مؤخر کر دیا جائے، او ینسأ فی اثره، تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی رشتہ داری کو جوڑ کر رکھے، فلیصل رحمہ، رزق بھی بڑھتا ہے اس سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقی، جو شخص یہ چاہے کہ اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے اور اس کی زندگی طویل کر دی جائے، عافیت کے ساتھ، سکون کے ساتھ، آج کون یہ شخص نہیں چاہتا؟ تو ایک کام سمپل سا کرنا ہے، فلیصل رحمہ، چاہیے کہ وہ اپنی رشتہ داری کو جوڑ کر رکھے۔
تو یہ سب کام ہے، انشاءاللہ اس پر عمل کرنا ہے. آئندہ کی تفسیر انشاءاللہ اگلے ہفتے بیان کر دی جائے گی. درود شریف پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.